قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العلی العظیم. محترم مولانا عبدالسلام اصلاحی صاحب، قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، یہ عنوان بہت مشہور عنوان ہے اور تربیت اور تزکیہ کے ضمن میں تقریباً ہر چھوٹے بڑے پروگرام میں اس طرح کا عنوان رکھا جاتا ہے. میں نے آج کی جو گفتگو ہے اس کو میں نے نفس پر اور نفس کو بھی میں نے قلب پر کانسنٹریٹ کیا ہے. میں تزکیہ نفس کا جو وسیع مضمون ہے اس پر گفتگو کرنے کے بجائے تزکیہ قلب پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ العزیز. اور یہ بات درس قرآن میں بھی اور مطالعہ قرآن میں بھی آ چکی ہے کہ اصل چیز ہمارے جسم کے اندر قلب ہی ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. جسم میں ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اگر خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، وہ دل ہے. اور یہ بات بھی ہمارے سامنے بہت حد تک واضح ہو چکی ہے کہ سمجھنے کا کام بھی دل کرتا ہے، عقل کا کام بھی دل کرتا ہے. قرآن مجید نے دل کو، قلب کو، فؤاد کو عقل کا، غور فکر کا سرچشمہ قرار دیا ہے. تو دل اگر صاف ستھرا ہے، دل اگر یکسو ہے، دل اگر مطمئن ہے، دل اگر لرزنے والا ہے، دل اگر اللہ رب العزت کی محبت سے معمور ہے، تو پھر تزکیہ کا عمل بہت آسان ہو جاتا ہے. اور اگر دل ہی یکسو نہ ہو تو بہت مشکل ہے کہ تزکیہ کا عمل آگے بڑھ سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد کی، جس میں آپ نے دل کے بارے میں بتایا کہ دل کیا ہے. فرماتے ہیں انما سمی القلب من تقلبی، دل کا نام اس کے الٹنے پلٹنے سے پڑا ہے. دل فزیکلی بھی اور اسپریچولی بھی، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے ایک حالت میں نہیں رہتا. خون لیتا ہے، پمپ کرتا ہے، حرکت میں رہتا ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اور روحانی اعتبار سے بھی ایک حالت میں نہیں رہتا، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی اچھے خیالات آتے ہیں، کبھی برے خیالات آتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما سمی القلب من تقلبی، دل کا نام اس کے الٹنے پلٹنے سے پڑا ہے. اور فرمایا انما مثل القلب مثل ریشۃ بفلات، دل کی مثال ایسے ہے جیسے کسی ریگستان میں ایک پر ہو پرندے کا، تعلقت فی اصل شجرہ، کسی درخت یا جھاڑ اور جھنکاڑ کی جڑ سے وہ لگ گیا ہو، اٹک گیا ہو. یقلبها الریح ظہرا لبطن، ہوائیں جب چلتی ہیں تو کبھی ادھر کر دیتی ہیں، کبھی ادھر کر دیتی ہیں. مسند احمد کی روایت ہے یہ. تو دل اصل آماجگاہ ہے غور و فکر کا، تدبر کا، تفکر کا، احساسات کا، جذبات کا. یہ اگر پاکیزہ ہو جائے تو زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے، یہ اگر خراب ہو تو زندگی خراب ہو جاتی ہے. اس لیے قلب پر گفتگو کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے. تھوڑی دیر کے لیے یہ غور کرنا ہے ہمیں کہ یہ جو دل ہے، کتاب و سنت میں دل کی اہمیت کیا ہے، لیکن دل اصلاً ہے کیا؟
کتاب و سنت کی روشنی میں. تو پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ دل ایمان کے جاگزی ہونے کی جگہ ہے. القلب محل الایمان، ایمان اسی دل ہی میں پرورش پاتا ہے، اس کی جگہ وہی ہے. قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایمان لکھ دیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دل ہی میں ایمان ہوتا ہے. اور ایک جگہ کہا گیا بدوؤں کے لیے، منافقین کے لیے ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان کے ٹھہرنے کی، فروکش ہونے کی جگہ دل ہے. دوسری بات یہ کہ ہدایت، رہنمائی کا مقام بھی دل ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے صحیح خطوط پر. تو ہدایت کا کام بھی اصلاً دل کے ساتھ وابستہ ہے. زینت کی چیز، آرائش کی چیز کہ اللہ رب العزت دل کو بنائے سنوارے، یہ بھی دل کے ساتھ خاص ہے. فرمایا ہوا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا ہے اور اس کی آرائش کی ہے تمہارے دلوں کے اندر. اسی طریقے سے گمراہی، ٹیڑھ، زلال گمراہی کو کہتے ہیں، زیغ ٹیڑھ کو کہتے ہیں، انحراف، باطل کی طرف جھکاؤ، یہ بھی دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، آگے اس کی تفصیل ہے، وہ ایسے راستے پر چلتے ہیں. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. تو دل کی ایسی اہمیت ہے کہ دل کے اندر گمراہی بھی آتی ہے، ٹیڑھ بھی آتا ہے، باطل کی طرف میلان بھی ہوتا ہے. اور یہ بات بھی قرآن مجید سے ہم کو ملتی ہے کہ دل ہی سمجھتا ہے اور دل ہی فہم رکھتا ہے. قرآن کہتا ہے فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے پاس ایسے دل ہوتے جو عقل رکھتے، جو سمجھتے. اور دوسری جگہ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس ایسے دل ہیں جن میں تفقہ ہی نہیں ہے، جس میں فقہ ہی نہیں ہے، جس میں سمجھ کی کیفیت نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دل ہی عقل کا کام اس سے لیا جاتا ہے اور اسی سے فہم کا کام بھی لیا جاتا ہے. یاد دہانی کا مقام بھی دل ہے. کہتے ہیں نا یاد دہانی کی جائے. قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اس میں یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو. جس کے پاس دل ہی نہ ہو اس کے لیے یاد دہانی کیا چیز ہے، قرآن کہتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یاد دہانی کا کام بھی دل ہی کے ساتھ وابستہ ہے. اور ایک بہت اہم چیز کہی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے دیکھنے کا جو مقام ہے، اللہ رب العزت جہاں اپنی نظر ڈالتا ہے وہ دل ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث سے آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت تمہارے جسم کو اور تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. آپ اس پر قرآن مجید کی بہت ساری آیات آپ کو ملیں گی کہ اللہ رب العزت انسان کا جو جس جذبے کے تحت وہ عمل کرتا ہے، یعنی تقوی کے ساتھ، فرمایا کہ لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، تقوی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے. اور تقوی کے بارے میں کیا کہا؟ تقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، تقوی دل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کو اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا. اسی طریقے سے خواہشات نفس، شہوات کی طرف میلان، یہ بھی دل ہی کے اندر پیدا ہوتا ہے. حدیث ایک مشہور ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القلب یتمنا ویشتہی، دل تمنائیں کرتا ہے، خواہشات کرتا ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ والقلب زناہ التمنی، دل کا زنا تمنائیں ہیں. آنکھ کا زنا ہے، کان کا زنا ہے، پیر کا زنا ہے، ہاتھ کا زنا ہے. شرمگاہ تو تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، حدیث کا خلاصہ یہی ہے. تو فرمایا کہ دل کا زنا کیا ہے؟ غیر ضروری تمنائیں. اچھی تمنا کرنا تو معیوب نہیں ہے، غیر ضروری تمنائیں. اسی طریقے سے عزم اور ارادے کا مقام بھی دل ہے.
قرآن بیان کرتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے جو غلطی تمہارے ذریعے سے ہوئی ہے بھول چوک میں، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، لیکن تمہارے دلوں نے عزم کے ساتھ ارادے کے ساتھ جس کام کو کیا ہے اس پر پکڑ تمہاری ہوگی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عزم و ارادہ یہ دل سے وابستہ ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کے وسوسے کی جگہ بھی دل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور آپ کے پاس ہماری ایک ماں آپ کی بیوی ملنے آئی تھی، ان کو رخصت کرنے جا رہے تھے، تو ادھر سے 2 صحابی گزرے اور وہ ذرا تیز چلنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکا اور کہا کہ یہ میری فلاں بیوی ہیں۔ تو دونوں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کیوں فرمایا یہ، ہم آپ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کیا کہ کسی دوسری غیر عورت کے ساتھ ہوں گے؟ کہا نہیں، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما سوءا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ برائی نہ ڈال دے، وسوسہ نہ ڈال دے میرے سلسلے میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دل شیطان کے وسوسوں کی جگہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات کسی طرح آ بھی چکی ہے، لیکن دوسرے انداز سے اس کا ذکر ہے کہ دل کماتے بھی ہیں۔ دل کمانے کا مطلب یہ ہے کہ دل ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، خواہش کرتا ہے اور اس پر آدمی کو آمادہ کرتا ہے۔ تو کہا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور رحیم، تمہارے دلوں نے جو کمایا، دلوں نے کمایا کا مطلب کیا؟ جس پر عزم کیا، جس پر ارادہ کیا، جس کے لیے آدمی کو مطلب یہ کہ اس کو مہمیز کیا۔ میں نے یہ چند چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ اس سے دل کی اہمیت کا اندازہ ہو، دل کتنی اہم چیز ہے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو فرمایا کرتے تھے کہ دل کے لیے دعائیں کرو، اس لیے کہ ان القلب بین اصبع الرحمن، دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبہ اور یصرفہ حیث یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو موڑ دیتا ہے جدھر چاہتا ہے، اس کو گھما دیتا ہے جدھر چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، موڑنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے یہاں کہ جب اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں ہے تو جدھر جائے موڑ دے، ہمارا کیا اس میں تعلق ہے؟ لیکن دیگر احادیث سے یہ ثابت ہے کہ جو فکر مند رہتا ہے کہ میرے مالک میرے دل کو صحیح چیز کی طرف موڑ اور توفیق مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی توفیق دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی توفیق مانگے دل کو اچھا کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کہنے دے برائی کی طرف کر دے تمہارا۔ تو یہ دعا پر منحصر ہے، توفیق پر منحصر ہے، یکسوئی پر منحصر ہے، آدمی کس طرف جانا چاہتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بہت مشہور ہے۔ اب ہم دل کی کچھ قسموں کا تذکرہ قرآن مجید کی روشنی میں اس کا بھی تھوڑا سا جائزہ لے لیں گے۔ قرآن مجید نے قلب مطمئن کی بات کی ہے، ہمارا دل قلب مطمئن بن جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں۔ تو دلوں کا اطمینان، قلب مطمئن، یہ مطلوب ہے اور اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے ہمیں۔ قلب منیب استعمال کیا ہے قرآن مجید نے، وہ دل جو پلٹنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہونے والا ہو۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو اللہ رب العزت سے ڈرا غیب میں رہتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے پاس آیا ایسے دل کے ساتھ جو پلٹنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو وہ دل بہت اچھا لگتا ہے جو غلطی کرے، بتقاضۂ بشریت غلطی ہو جائے، فوراً احساس ہو تو پلٹ جائے۔ القلب الوجل، وجل کا معنی ڈرنا، القلب الوجل کا معنی ڈرنے والا دل، الوجل صفت ہے ڈرنے والا دل۔ انما المؤمن الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، مومن تو وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو قلب وجل مطلوب ہے، ایسا دل کہ اللہ تعالیٰ کی یاد جب ہو، اس کا ذکر ہو، اس کا تذکرہ ہو تو دل لرز جائے۔
اللہ رب العزت کی خشیت، اس کے خوف سے۔ قلب سلیم وہ دل ہے جو بیماریوں سے پاک ہو، صحت مند دل، اس میں بیماریاں نہ ہوں۔ آپ حضرات کا مطالعہ ہوگا، ابن قیم نے خاص طریقے سے زاد المعاد میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ قلب سلیم کیا ہے، بیماریوں سے پاک دل کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ قلب سلیم مطلوب ہے مومن سے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یاد کرو اس دن کو جب کہ نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا، مگر وہ شخص جو اللہ رب العزت کے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے۔ بیماریاں بہت ساری ہیں، اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں، حسد ہے، ریا ہے، شح ہے، خود پسندی ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو بیماری دل کو لگ جاتی ہے۔ ان ساری چیزوں سے پاک دل۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ تو ایک صاحب روایت میں آتا ہے کہ اپنے جوتے کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور وضو کے پانی ٹپک رہے تھے ان کے بدن سے، چلے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد۔ دوسرے دن ہوا، تیسرے دن ہوا، اب ایک صحابی ان کے یہاں گئے اور رات اس لیے گزارا ان کے ساتھ کہ معلوم کریں کہ کیا حال ہے، کس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ان کو۔ تو جب کچھ نہیں ملا، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھے وہ، البتہ رات میں جب بیدار ہوتے تھے تو اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اس طرح کی دعائیں پڑھتے تھے وہ، پھر سو جاتے تھے، فجر میں اٹھے۔ پوچھا جب انہوں نے کہ آپ کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ فرمایا، تو وہ رونے لگے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کوئی بات نہیں محسوس ہوتی، بس اتنی بات لگتی ہے مجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آ گیا کہ میں جب بستر پر جاتا ہوں سونے کے لیے تو کسی کے سلسلے میں میرے دل میں کوئی چیز نہیں ہوتی، میں سلیم الصدر سوتا ہوں۔ تو اس ساری چیزوں سے پاک دل، تو اس کے بارے میں کہا کہ قلب سلیم۔ القلب اللین، نرم دل۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ پھر ان کے دل اور ان کے چمڑے، ان کی جلد اللہ رب العزت کے لیے نرم ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی یاد کے لیے۔ تو یہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں القلب اللین کا تذکرہ کیا۔ ایک دل اور ہے القلب الخاشع، خضوع کرنے والا، جھک جانے والا دل۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے یہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ تو پتہ چلا کہ قلب خاشع بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور القلب المخبت بھی القلب الخاشع سے ملتا جلتا ہے، ڈرنے والا دل، اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہونے والا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تاکہ ان کے دل اللہ رب العزت کے لیے ڈریں۔ اب میں ان دلوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جن سے پناہ مانگنا چاہیے کہ خدا نخواستہ 1000 مرتبہ ایسا دل کہیں نہ ہمارا ہو جائے، ورنہ دنیا بھی بیکار اور آخرت بھی بیکار۔ پہلی چیز جو بتائی گئی وہ یہ، وہ دل جو فقہ، جس کے اندر سمجھ نہ ہو، سمجھتا نہ ہو دل۔ القلب الذی لا یفقہ، جس کے اندر سمجھ ہی نہ پیدا ہوتی ہو، صحیح باتوں کے لیے آمادگی نہ ہوتی ہو، جس کے بارے میں کہا گیا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس ایسے دل ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو نہ سمجھ دل، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے القلب المرید، بیمار دل سے پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ اسی طریقے سے القلب اللاہی، کھلنڈرا دل، لہو لعب میں پڑھنے والا، کھیل کود میں پڑھنے والا۔ دوسری جگہ فرمایا لاہیۃ قلوبہم واسر النجوى، ان کے دل تو لہو لعب میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو جو لاہیۃ قلوبہم کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا دل جسے آخرت جس کے سامنے نہیں ہے، دنیا کی حقیقت جس کے سامنے نہیں ہے، لہو لعب میں پڑا ہوا ہے۔ القلب الغافل، غافل دل، غفلت میں، لہو لعب میں پڑنے والا اور غافل دل قریب ہے، لیکن قرآن نے دونوں کو استعمال کیا ہے۔ فرمایا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا،
اور تم اس شخص کی اطاعت مت کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی ذکر سے غافل کر دیا ہے. یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تو قلب غافل کا مطلب یہ ہے جو اللہ کی یاد سے غفلت میں ہو. اسی طریقے سے قرآن نے القلب العاثم کہا ہے، گنہگار دل. اسم گناہ کو کہتے ہیں، عاصم گناہ کرنے والا، گنہگار دل. ولا تکتموا الشہادہ، شہادت گواہی کو چھپاؤ نہیں. ومن یکتمها، جس نے شہادت کو چھپایا، فإنہ آثم قلبہ، اس کا دل اصلاً گنہگار ہے. حق کی شہادت دینا بہت بڑی بات ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. لیکن کوئی حق کی شہادت نہ دے تو کیا مطلب؟ دل گنہگار ہے اس کا. وہاں سے بات پر چلتی ہے. اسی طرح سے کہا کہ القلب المرتاب، شک میں پڑا ہوا دل، شک و شبہ میں پڑا رہنے والا دل، یقین پر نہیں بلکہ کبھی ادھر کبھی ادھر، شک و شبہ میں پڑنے والا دل. وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، ان کے دل شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اسی شک و شبہ میں ادھر ادھر ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، القلب الزائغ، جس دل میں ٹیڑھ ہو. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. القلب الغلیظ، سخت دل، غلظت، سختی. قرآن نے بیان کیا ہے نا کہ بہت سارے تو دل ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اللہ کی یاد سے. بہت سارے پتھر ایسے ہوتے ہیں، دل نہیں بلکہ بہت سارے پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد سے پھٹ جاتے ہیں. اور بہت سارے پتھر ایسے ہوتے ہیں تابت من خشیت اللہ، اللہ کی یاد کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں. لیکن فرمایا کہ انسان کا دل نہیں ہوتا، پتھر ہو جاتا ہے، اور اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین یا کوئی اور صاحب تھے، ان کو بوسہ دے رہے تھے. ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ میرے پاس 10 اولاد، کسی کو میں نے چوما نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. آپ نے فرمایا کہ اب تیرے دل سے اللہ رب العزت نے محبت کو کھینچ لیا ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بچے ہیں، جنت کے پھول ہیں، ان کے ساتھ اچھا شفقت کا، محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا بڑے بڑے مسائل گزر جاتے ہیں، میرا دل نرم ہی نہیں ہوتا، لگتا ہے پتھر جیسا میرا دل ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. اس کی ماں بیوہ ہے، دوسرے بچے اچھے اچھے کپڑے پہن کے اپنی ضد کر کے سامان لے کے چلتے ہیں، گھومتے ہیں، اس کو دینے والا کوئی نہیں. اس کی ماں بلکتی ہے. ان کے دل میں امید جگانا اور خوشی ان کے دل میں پیدا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو کہا کہ کسی یتیم کی کفالت اگر کرو تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا. القلب القاسی، بلکہ القلب الغلیظ کی بات میں نے کی تھی. قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سخت دل. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا گیا ہے کہ آپ اگر ترش مزاج ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھا نہیں ہوتے. اور اسی طریقے سے غلیظ اور غلظت کے ہی ہم معنی القلب القاسی بھی ہے، قساوت والا. الفاظ بدلے ہوئے ہیں، معنی میں بہت باریک سا فرق ہے. فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں. اور سختی کا یہ عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھی وہ نرم نہیں ہوتے. اسی طریقے سے القلب المکنون، جس کے اوپر ڈھکن لگا دیا گیا ہو. کنان، اکنہ، مکنون، یہ سب عربی کے مختلف الفاظ ہیں. ڈھکن، آپ کوئی ڈبہ ہو اس کے اوپر ڈھکن لگا دیں تو کیا مطلب اس کا ہوتا ہے؟ اب باہر سے کوئی چیز نہیں جاتی اندر. تو فرمایا کہ ایسا بھی دل ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر ڈھکن لگ جائے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، ہم نے ان کے دلوں پر ڈھکن لگا دیے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے یہ قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اب 3 دل ایسے ہیں جن کا تذکرہ یہاں میں کر رہا ہوں، لیکن وہ بہت ہی خطرناک قسم کے دل ہیں. ہزار بار پناہ مانگنا چاہیے ان سے. اب تک جن دلوں کا تذکرہ ہوا وہ بھی بہت سنگین ہیں. یہ دل جو 3 آ رہے ہیں، ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے کہ یہ دل، اس کے قریب اللہ رب العزت اس قریب بھی جانے کی توفیق نہ دے. آگے کیا ہے؟ القلب المغلف، غلاف چڑھا ہو جس پر، وہ دل جس پر غلاف چڑھ گیا. وقالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا ہمارے دل تو غلاف زدہ ہیں، ہمارے پر غلاف چڑھا ہوا ہے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے ان پر لعنت بھیجی ہے ان کی اس کفر کی وجہ سے.
تو یہ خطرناک قسم کا دل ہے، ایسے دل سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آخری دو دل ہیں، اس میں ایک ہے القلب المقفل، تالا لگ گیا جس دل پر، تالا جس دل پر لگ جائے تو پھر ہدایت کا عمل اتمام حجت کے بعد تالا لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ اب غور و فکر کا دروازہ بند ہو چکا ہے ان کا؟ ارے سوچو سمجھو، ابھی ہے موقع۔ جب دلوں پر تالا لگ جاتا ہے تو غور و فکر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اب آخری جو ہے وہ یہ ہے القلب المختوم علیہ، مہر لگ جاتی ہے سرکاری مہر جب لگ جاتی تو پھر اب کوئی چیز نہ اندر کی جا سکتی ہے نہ اندر سے باہر کی جاتی ہے، جس حال میں ہے وہی اسٹیٹس کو مینٹین ہوتا ہے، اب سے جہنمی میں جانا ہے اس کو۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ میں نے قرآن مجید سے جو مطلوب دل ہے اس کا بھی بڑی سرسری تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے، اور جو غیر مطلوب دل ہے جس سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے اس کا بھی سرسری تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اب ہم ذرائع پر آتے ہیں، دل کو کیسے اچھا بنایا جائے، دل کو کیسے ہم جتن کریں کہ وہ اللہ رب العزت کی خشیت، اس کے خوف، اچھی چیزوں کی آماجگاہ بن جائے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز لکھی ہے کہ دلوں کو کچھ چیزوں سے خالی کرنا ضروری ہے اور کچھ چیزوں سے اس کو مزین کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے دل کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں ایمان پنپتا ہے، تو بہت سارے لوگ کسان ہیں، کسان نہیں ہے تو پڑھا ہوگا آپ نے کہ زمین کو پہلے صاف کیا جاتا ہے، جھاڑ سے، جھنکھاڑ سے، گھاس سے، نامناسب چیزوں سے۔ جب وہ ہموار ہو جاتی ہے تو وہاں پر بیج ڈالا جاتا ہے، اور اس کے بعد نگرانی اس بات کی جاتی ہے کہ کوئی خضرو نہ نکل جائے، اس کی نرائی کی جاتی ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، کھاد دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تب امید کی جاتی ہے کہ وہاں درخت بڑھیا ہوگا۔ دل بھی ایسے ہی ہے، الایمان محلہ القلب، ایمان کی جگہ دل ہے۔ اگر جھاڑ اور جھنکاڑ کے ساتھ ایمان کا پودا لگ گیا تو اول یہ ہے کہ وہ سوکھ جائے گا یا اس کو کیڑے لگ جائیں گے، اور اگر وہ چلا بھی تو کچھ دن کے بعد سوکھ کیسے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں سفر میں بہت سارے درخت سوکھ کے کھڑے رہتے ہیں، معلوم تو ہوتا ہے کہ ہیں وہ، لیکن پتی نہیں نکلتی، پھل نہیں نکلتا۔ تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ہے وہ لیکن برگبار نہیں لاتا۔ تو کن چیزوں سے ہم کو اپنے دل کو صاف کرنا ہے؟ پہلے صاف کریں گے تو پھر ایمان جائے گا دل میں۔ صاف کرنا ہے شرک اور ریا سے، خود پسندی سے، کبر سے، بغض سے، حسد سے، بخالت سے، غیر ضروری غصے سے، دنیا کی محبت سے۔ یہ موٹی چیزیں ہیں، بہت تفصیلات اس کی ہیں، بہت موٹی موٹی چیزیں یہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلے ان چیزوں سے صاف کرنا ہے دل کو، تب قلب سلیم میسر ہوگا، تب وہاں پر ایمان مضبوط ہوگا۔ کن چیزوں کو لانا ہے؟ توحید، اخلاص، صبر، توکل، انابت، توبہ، شکر، خوف اور رجا، امید و بیم، بہترین اخلاق، لوگوں کے غریب، دکھیا، لاچار، مجبور، مستحق لوگوں کے ساتھ محبت، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا دل بہتر ہو تو پہلے کل اس کو صاف کرنا ہوگا کچھ چیزوں سے، اور کچھ چیزوں کو لانے کے لیے جتن کرنا ہوگا۔ اب اس کی کیا شکل بن سکتی ہے، اس کے ذرائع کیا ہوں گے، اب اس پر ہم آتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ بات بہت مشہور ہے کہ تزکیہ قلب کے لیے عبادات نمبر 1 پر آتی ہیں۔ عبادات کے ذریعے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، یہ بہت مشہور چیز ہے۔ عبادات کے سلسلے میں
میں بہت ساری تفصیلات میں جانے کے بجائے میں صرف وہ نقطہ لیتا ہوں جو ڈائریکٹ دل کو لیتا ہے. مثال کے طور پر نماز دل کے اصلاح کا، اس کو بہتر کرنے کا طریقہ، بہترین طریقہ ہے. تو نماز کے بارے میں کیا کہا گیا؟ یہ جو تم اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو اور جو حرکتیں کرتے ہو، یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتے ہیں تو رات جاگتے ہیں، کچھ نہیں ملتا. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو دن بھر روزے رکھتے ہیں لیکن ان کو صرف بھوک برداشت کرنا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل آمادہ نہیں تھا، دل میں اللہ رب العزت کے لیے اخلاص نہیں تھا. تو نماز کے بارے میں کیا کہا گیا؟ نماز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. حدیث احسان بخاری شریف کی. لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا خیال کا اور وہ جذبہ اور احساس پیدا نہیں ہو سکتا تو یہ بات تمہارے اندر ضرور ہو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر کیا اور غائب آتے رہے جاتے رہے تو فقہ تو کہتی ہے نماز ہوگی. اور وہ لطیفہ بھی ہے نا کہ امام صاحب بھول گئے کہ 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی. تو لوگوں نے کہا یہ صاحب بہت انہماک کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، انہیں سے پوچھو، اس لیے کہ ہم سب کنفیوز ہیں. تو جب ان کے پاس گئے لوگوں نے کہا بھائی آپ بتائیے کتنا ہوئی؟ تو ان کا بھائی 3 ہوئی ہے، عشاء کی نماز تھی. تو کہا کیسے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بولتے ہیں؟ کہا میری 4 دکانیں ہیں، ایک رکعت میں 1 دکان کا حساب ہو جاتا تھا، ایک دکان رہ گئی. لطیفہ ہے، بنایا ہے لوگوں نے، تو وہ ترجمانی ہوتی ہے نا یہ سب چیزیں. لیکن جانا، جیسے کہ آپ نے رفعت صاحب کی تقریر میں سنا کہ بھئی دل ادھر ادھر چلا گیا تو اس پر، لیکن اس کو پکڑ، جب خیال آ جائے تو پکڑ کے لانا. دھیرے دھیرے یہ ہوگا کہ آج ہم 10% نماز میں ہیں، کل 20% ہوں گے، پرسوں 40% ہوں گے، اس سے آگے 60% ہوں گے. تو اس کی مشق ہوگی، دھیرے دھیرے ہوگا. تو عبادات میں نماز کے اندر جو بات ہے دل کی، تقوی کی، وہ یہ ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. کم سے کم یہ ہو. یہ جو جذبہ ہے یہ دل سے متعلق ہے. میں نے بھی نماز پڑھی، آپ نے بھی پڑھی، سب نے بھی پڑھی، مغرب ابھی. لیکن کسی کو 20 نمبر ملا ہوگا، کسی کو 50 ملا ہوگا، کسی کو 80 ملا ہوگا، کسی کو 90 ملا ہوگا. سب نے ایک امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز کتنی کس کی تھی؟ دل کی آمادگی. تو اگر ہم نماز بہتر انداز سے پڑھیں تو دل ہمارا بہتر ہوگا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں روزہ کے بارے میں کیا کہا؟ لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے. اور اللہ رب العزت کو یہ جو روزے والا تقوی ہے یہ بہت پسند ہے. میں اس پر آخر میں بولوں گا تھوڑا. تقوی یہ ہمیں روزہ سکھاتا ہے، دل کا تزکیہ. زکوٰۃ میں ہم مال خرچ کرتے ہیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے اللہ کے رسول، آپ ان صحابہ سے زکوٰۃ لیں، صدقات لیں، ان کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں. تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں. تو جو زکوٰۃ ہے یہ خود دل کے تزکیہ کا ذریعہ ہے. اور حج میں آدمی کفن بردوش جاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، سب ہوتا ہے. جی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سب چھوڑ دیا ہم نے اور لوٹنا بھی نہیں چاہتے، سب تیرے لیے. لیکن فرمایا اس میں کہ یہ جو قربانی تم نے دی ہے اتنی بڑی، تو اس کا سمبل یہ ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ جو خون گرتا ہے، گوشت ہوتا ہے تمہاری قربانی کا، یہ کچھ نہیں. تو یہ جو تم یہ قربانی کے نام پر کر رہے ہو، یہ ساری قربانیوں کی ایک سمبل ہے حج میں. تو کہا اللہ کو تقوی پہنچتا ہے کس جذبے کے ساتھ تم آئے ہو. تو آپ دیکھیں عبادات سب تزکیہ قلب کے لیے اس کا بہترین ذریعہ ہے. اور ساری عبادات میں تقوی ہے، لیکن روزے کا جو تقوی ہے وہ عظیم الشان ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو. زکوٰۃ دیتے ہیں، کم سے کم وہ جانتا ہے جس کو زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں. حج کرتے ہیں تو یہاں سے وہاں تک لوگ دیکھتے ہیں. بعض لوگ تو نعرہ بھی لگاتے ہیں حاجی صاحب زندہ باد، یہیں سے
لیکن روزے سے کون ہے کوئی نہیں جانتا. یہ حسن ظن ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ روزے سے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میں روزے ہوں. گیا تھا کمرے میں پانی پی لیا ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصب لی وان عاجزی بھی. تو یہ جو ہے روزہ والا، یہ اللہ تعالیٰ کو اسی لیے پسند ہے بہت زیادہ، اور یہ دل کے تزکیہ کا اسی انداز سے سامان رکھتا ہے. تو سب سے پہلی چیز تزکیہ قلب کا یہ ہے کہ عبادات کو انہی شرائط و آداب کے ساتھ ادا کیا جائے جیسا اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. تو انشاءاللہ العزیز قلب کا تزکیہ ہوگا. دوسری چیز ہے تلاوت قرآن پاک غور و فکر کے ساتھ. یہ بہت اہم چیز ہے. قرآن مجید سب سے بنیادی ذریعہ ہے تزکیہ کا. میں آیت پڑھ چکا ہوں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، ان کے دل میں کیفیت بدلتی ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے. تو قرآن مجید کا مطالعہ تدبر کے ساتھ. محاسبہ، جائزہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. حضرت عمر کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا جائزہ لو اس سے پہلے کہ تمہارا جائزہ لیا جائے، تمہارا حساب و کتاب ہو. محاسبہ عام طور پر بہت کم ہمارے درمیان ہوتا ہے. جتنے بھی اسلاف بڑے لوگ گزرے ہیں وہ وصیت لکھ کر کے سوتے تھے. وصیت لکھی ہوئی ہے، اس میں تبدیلی کرتے رہتے تھے. وہ اسی احساس کے تحت کہ پتہ نہیں میں رہوں گا کہ صبح کی نہیں، اور جو کچھ میری زندگی ہے وہ آئینے کی طرح. تو احتساب کا عمل دل کو بہتر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. گناہوں سے پرہیز، معصیت سے دور رہنا، یہ دل کو بہترین کرنے کا ذریعہ ہے. امام شافعی جیسی ہستی تاریخ اسلام میں بہت کم گزری ہے. امام بخاری، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اس ٹائپ کے بہت کم لوگ گزرے ہیں تاریخ اسلام میں. اور امام شافعی کا مقام یہ ہے کہ وہ عالم دین، اس کے ساتھ ساتھ محدث، فقیہ، آپ کو معلوم ہے فقہ کے امام ہے وہ، شاعر و ادیب. بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں. اور بلا کے ذہین امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھا ہوا جو مخطوطہ تھا، جس کی بنیاد پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فتوے دیا کرتے تھے، اس کو ان کے ہاں دعوت پر تھے اور رات میں پڑھ ڈالا. کہا کہ شیخ وہ دیں گے، کہاں لو، پڑھ ڈالا اس کو. اور مسجد میں جہاں فتوے دیتے تھے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہاں ایک فتویٰ انہوں نے ریفرنس میں دیا کہ یہی ہمارے شیخ کا بھی کہنا ہے امام حنیفہ کا. تو کہا کہ نہیں، آپ سے غلطی ہو رہی ہے، اس میں کچھ اور لکھا ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ذہول ہو رہا ہوگا، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا. کہا نہیں شیخ دیکھ لیں. امام یوسف جب گھر گئے اور اس کو دیکھا تو وہی بات صحیح تھی جو امام شافعی نے کہی، اور درجہ بلند ہو گیا ان کا، بہت قریب کر لیا. آج کے لوگ ہوتے تو کہتے بھیا جلدی اس کو دور کرو، ڈسٹنس بناؤ، تو اور قریب کر لیا. بلا کے ذہین، وہ کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی. اپنی میموری، اپنی یادداشت کے بارے میں شکایت کی میں نے کہ تھوڑا یادداشت گڑبڑ ہو رہی ہے. وکیع جو ان کے استاذ تھے، فاوصانی علی ترک المعاصی. تو انہوں نے کہا دیکھو کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی تم سے، کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا. مجھے انہوں نے نصیحت کی کہ گناہ چھوڑ دو. کیوں؟ فإن العلم نور من اللہ. یہ جو علم ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کا نور ہوتا ہے. وہ نور اللہ لا یعطی لعاصی. اور اللہ کا جو نور ہے وہ کسی نافرمان کو نہیں دیا جاتا ہے. تو اصل نور کی جگہ تو دل ہے. تو بہت بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہو رہا. گناہ کا کام ہوتا ہے اگر تو دل پر نقطہ پڑتا ہے اور دل مزمحل ہوتا ہے، نشاط اس میں نہیں ہو سکتا، شفاف نہیں ہو سکتا دل. پانچویں چیز ہے توبہ و استغفار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، ان للقلوب صدع کصدع الحدید. صحابہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اس کو کیسے دور کیا جائے گا؟ فرمایا وہ جلاؤھا الاستغفار. کہا کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ استغفار ہے، کثرت سے استغفار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے، ہم جانتے ہیں. آپ فرماتے ہیں انی استغفر اللہ فی اليوم واللیلۃ اکثر من 70 مرہ او 100 مرہ.
70 مرتبہ یا 100 مرتبہ سے زیادہ میں استغفار کرتا ہوں. یہ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ گنتی نہیں ہے بلکہ کثرت ہے. ایگزیکٹ آپ 100 مرتبہ بھی کریں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ بتایا کہ یہ کثرت ہے. تو استغفار کی طرف, اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جب استغفار کریں تو احساس یہ ہو کہ ہم کس ہستی کے سامنے استغفار کر رہے ہیں, اور اللہ رب العزت کے سامنے ہم بنتی کر رہے ہیں کہ ہم جو خطا اور نسیان کے پے کر ہیں, دانستہ بھی اور نادانستہ بھی, میرے مالک اس کو. غفرہ کے معنی ہوتے ہیں پردہ ڈال دینا. استغفار کے معنی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی دعا کرنا. چھٹی چیز ہے موت کی یاد. دلوں کو نرم کرنے کا اس سے بہترین, یعنی بہت بہترین طریقہ یہ ہے. اکثر ذکر ہادم اللذات, لذتوں کو جو ختم کرنے والی ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو, یعنی موت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہمارے یہاں تھی اور آپ رات میں اٹھے اور دروازہ دھیرے سے کھولا اور نکل گئے. میں جاگ رہی تھی تو مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں دوسرے کسی ہماری کسی ماں, آپ کی دوسری زوجہ کے پاس تو نہیں جا رہے. تو میں نے ایک دوری بنا کر کے پیچھے پیچھے چلتی رہی. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع پہنچے, قبرستان, رات کا ماجرا ہے, اور فرمایا کہ داڑھی پکڑ کے زار و قطار رونے لگے. تھوڑی آہٹ ہوئی تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہا, عائشہ تم یہاں, کیا تمہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ کہا نہیں, اللہ کے رسول آپ کے ساتھ میں آ گئی. تو یہ جو بات ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا, لیکن بعد میں فرمایا الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ, قبروں کی زیارت کیا کرو, یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے. تو موت کثرت سے یاد کرنا, موت کو تنہائی میں یاد کرنا. ذکر 7واں نمبر ہے اللہ کی یاد. دیکھیے ولا ذکر اللہ اکبر, سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. اور فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. استغفر اللہ العظیم الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی السماوات والارض. استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ اذکار ہے. سبحان اللہ بحمدہ کوئی شخص اگر کہتا ہے 100 مرتبہ دن میں تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ انکانت مثل زبد البحر, چاہے سمندر کے جھاگ کے معنی کیا نہ ہو. اس میں بڑے گناہ کبیرہ نہیں ہیں, معاملات کے نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ. کیا کم ہے یہ؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یہ کوئی شخص اگر پڑھتا ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ ان کان فر من الزحف, میدان جنگ سے بھی لوٹا ہو اگر, اور توبہ خالص کر رہا ہو. یہ بخاری و مسلم کی روایتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں پیش کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ توازن ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بیٹھتے تھے, کم سے کم وہ خاص دعائیں اگر ہم پڑھیں تو 5 سے 7 منٹ تو لگتا ہی لگتا ہے. بہرحال آخری چیز ہے دعا. الدعاء مخ العبادہ, الدعاء هو العبادہ. دعا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. چھوٹی چیز مانگو اللہ تعالیٰ سے, جوتے کا فیتہ ٹوٹ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول دعائیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. کہا ہاں, 3 جگہ میں جا کے سیٹ ہو جاتی ہیں, یا تو فوراً قبول ہو جائے, یا اس سے آسمانی سلطانی مصیبتیں دور ہو جائیں, یا وہ ذخیرہ اجر آخرت ہو جائے. تو صحابہ نے کہا ایدم نکتر, اللہ کے رسول تو ہم کثرت سے مانگیں گے دعا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر, اللہ کثرت سے دے گا. وللہ خزائن السماوات والارض. تو دل کو نرم کرنے اور تزکیہ نفس کے یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. میں 2-4-5 منٹ میں کچھ نمونے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں جن کے دل کا تزکیہ اس انداز سے ہوا تھا کہ ان کے دل میں صرف اللہ تھا, اور ان کے دل مطمئن تھے, ان کے دل قلب سلیم تھے. دل کے بارے میں ایک بات کہی گئی ہے کہ دل قلب سلیم وہی ہے جس کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومنین اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ کی محبت ہے, رسول کی محبت نہیں ہے, اس کا تذکرہ نہیں ہے.
رسول کی محبت کا تذکرہ حدیث میں ہے بخاری شریف میں. روى البخاری عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. باپ اولاد ساری چیزوں سے زیادہ. تو اصلا اللہ کی محبت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ تابع ہے اس کے. اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھتا نہیں ہے, محبت تو اصلا وہی ہے غیب میں رہتے ہوئے. لیکن نبی جس نے بتایا کہ اللہ کون ہے, جس نے بتایا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے, اور جس نے ہمارے لیے اپنی زندگی داؤں پر لگا دی, اس سے اگر تم محبت نہیں کرو گے تو تم اس کے راستے پر نہیں چل سکتے. آدمی جس کے محبت کرتا ہے اس کے لیے قربانی دیتا ہے. تو اگر محبت اس درجہ نہیں ہوگی تو قربانی نہیں دے سکتے. حضرت ثمامہ بن اسال کا واقعہ آپ کو معلوم ہے نا, کہ ان کو جب پکڑا گیا تو مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا گیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, خیریت پوچھتے تھے. تو کہا کہ آپ اگر مجھے قتل کر دیتے ہیں تو صحیح فیصلہ آپ کا ہوگا, اس لیے کہ میں نے کیا ہی ایک کام ایسا. لیکن اگر آپ مجھے معاف کرتے ہیں تو آپ ایسے ویسے آدمی کو معاف نہیں کریں گے. اپنے قبیلے کا سردار تھے, بلکہ ملک کا لفظ آتا ہے ان کے ساتھ, آپ کو اس کا فائدہ ملے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر سے, یعنی ہماری ماؤں کے, اپنی ازواج مطہرات کے گھر سے کھانا بنوا کر کے اس شخص کو بھجواتے تھے. یہ اخلاق تھا. تیسرے دن ہم نے اس کو چھوڑ دیا. تو وہ شخص اپنے یہاں نہیں گیا, اپنے گھر, مدینہ شریف کے کنارے کوئی پانی کی جگہ تھی, چشمہ ٹائپ, وہاں غسل کر کے آیا. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر کے آپ کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھا اور کہا اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے. اور کہا کہ آپ کا یہ چہرہ دنیا کے سارے چہروں میں سب سے مبغوض تھا ایمان لانے سے پہلے, لیکن آج جب ایمان واضح ہو گیا ہے تو آپ کا چہرہ دنیا کے سارے چہروں میں سب سے روشن ہے. اور آپ کا گھرانہ دنیا کے سارے گھرانوں میں سب سے ذلیل تھا میرے نزدیک, لیکن آج جب ایمان میرے دل میں آ گیا تو محبت ایسی ہے کہ دنیا کے سارے گھرانوں میں آپ کا گھرانہ سب سے مبارک ہو گیا ہے. یہ دل جب بدلتا ہے تو اس طرح کا منظر ہوتا ہے. جنگ بدر میں صفیں لگ رہی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ صفیں درست کرو, استو سووا صفوفکم سد الخلل, یہ الفاظ ہیں جو میدان جنگ میں صف کو لگانے کے لیے کہے جاتے تھے. اور یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت بھی کہتے تھے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا کہ ٹریننگ ہے ایک گویا جہاد کی. ایک صحابی ہیں سعد بن غزیہ, وہ باہر نکل جاتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں, وہ باہر نکل جاتے. آپ کے ہاتھ میں تیر تھی, دوسری روایت ٹہنی تھی. آپ پہنچے وہاں اور آپ نے پیٹ میں ٹھوکر ماری اور کہا استوی یا سعد, سعد درست ٹھیک ہو جاؤ, درست ہو. ٹھوکر لگنی تھی کہ حضرت سعد نے کہا اوجعتنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اوجعتنی, آپ تکلیف پہنچا دی آپ نے مجھے. اللہ کے رسول میں بدلا چاہتا ہوں, کہاں کیا ہو رہا ہے, کہاں صحابی کیا بول رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ٹہنی یہ لے لو, یہ ٹہنی لے لو, بدلا لو. تو کہا آپ کے اوپر تو چادر ہے, میرے اوپر تو چادر بھی نہیں ہے, چادر ہٹائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پیچھے گرا دی. اتنا کہنا تھا کہ حضرت سعد دوڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے لگے, آپ کا شکم اور آپ کی پیٹھ چومنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے, بدلہ لینا تھا تمہیں. تو کہا اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے نبی ہیں, اور آپ نے بتایا ہے کہ آج یوم الفرقان ہے, آر پار کی لڑائی کا دن, اور میری تمنا یہ ہے دل کی کہ میں اس جنگ میں کام آ جاؤں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے میں اس حال میں ملوں کہ سب سے آخری ہستی جس سے میرا جسم مس کیا ہوا ہو, لگا ہوا آپ کی ذات گرامی. یہ محبت تھی جو دل میں تھی. اب یہ فرمایا کہ اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت جب دل میں ہوگی تو بقیہ محبتیں ثانوی ہو جاتی ہیں. پھر بیوی کی محبت, بچوں کی محبت, مال کی محبت, اسباب کی محبت, کیریئر کی محبت, تجارت کی محبت, یہ ساری محبتیں مطلوب ہیں, لیکن وہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے تابع ہوں. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے آئے, کلہاڑی ہاتھ میں تھی, اس سے خون ٹپک رہا تھا. کیا بات ہے بھائی؟ کہا اللہ کے رسول بیوی کا قتل کر کے آئے, آپ میرے اوپر حد جاری کیجیے. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا میرے اور میری بیوی کے تعلقات بہت ہی مضبوط قسم کے, میرے اس سے 2 بچے ہیں مثل اللؤلؤتین, موتی کی طرح, لیکن جب گھر جاتا تھا آپ کو گالی دیتی تھی. روز کا ہی معاملہ. صبر کرتا تھا, دبا دیتا تھا اپنے آپ کو. اللہ کے رسول آج اپنے آپ کو دبا نہیں سکا. میں پہنچا تو آپ کو گالی دے رہی تھی, میں نے اس کلاڑی سے اس کا پیٹ چاک کر دیا, کام تمام کر دیا.
آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ میرے اوپر حد نازل کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو جو دیکھا تو فرمایا فأحضر دمہا، اس کے خون کو آپ نے رائے گا، کہا کہ تمہارے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یہ حدیث نوادرات ہے، لیکن میں جس بات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ دل ایسے بدلتا ہے، دل اس انداز سے تزکیہ پاتا ہے کہ محبت ہے تو اللہ کی، محبت ہے تو رسول کی، دل میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں ہے، سب کی قربانی ہم دے سکتے ہیں، اس لیے کہ دل اس انداز سے بن گیا ہے جیسا مطلوب ہے، جیسا ہم چاہتے ہیں۔ آخری بات جو مجھے کہنی ہے، اس لیے کہ آپ کو سوال جواب بھی کرنا ہے، اس کے لیے صرف آدھا گھنٹہ بچا ہوا ہے۔ آخری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے دل کی دنیا کو بدل دیا تھا۔ تقریریں کرنے والے، تعویلات کرنے والے، گفتگویں کرنے والے، فلسفہ بیان کرنے والے، نظریات کی ایکسپلیشن کرنے والے، ایسے لوگ بہت کم تھے۔ خطیب ایک تھے، دو تھے، سب خطیب نہیں تھے، لیکن آپ نے جس چیز کو بدلا وہ دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک صحابی ہیں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ، وہ شخص تو حضرت ابوبکر کو بھی کہتا تھا کہ آپ ذرا خلافت ٹھیک سے فرمائیں، آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھائی صرف نصیحت کرو گے؟ ارے ہمارے کام میں شریک ہو جاؤ، ہمارا بوجھ بھی اٹھا لو۔ کہا یہ سب آپ کیجئے، مجھے تو اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو کہا مجھے نہیں جواب دینا ہے کیا؟ مانتے نہیں تھے، کوئی ذمہ داری نہیں لیتے تھے۔ حضرت عمر کے پیریڈ میں بھی یہ تھا ان کا۔ حضرت عمر نے کہا میں ابوبکر نہیں ہوں، آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی، صرف نصیحت سے کام نہیں چلے گا۔ تو حمص کا گورنر بنا دیا۔ بہت طویل واقعہ ہے، میں صرف اس دل کی بات کرنا چاہتا ہوں جو صحابہ کرام کے اندر تھا۔ حمص کے گورنر بنے تو بتاتے ہیں کہ ایک جوڑا کپڑا جو پہنے ہوئے تھے وہی تھا، بس چل پڑے۔ اور جب حمص کے بارے میں کچھ لوگ ملنے آئے مدینہ تو حضرت عمر نے کہا کہ اپنے یہاں کے ذرا غربا مساکین کی فہرست بنائیے، تو اس میں سب سے پہلے انہی کا نام تھا۔ تو کہا یہ سعید بن عامر وہاں بھی کوئی صاحب ہیں کیا؟ کہا نہیں، یہ گورنر ہیں، ہمارے گورنر ہیں۔ کچھ دن اور جب گزرا تو لوگوں نے شکایتیں شروع کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حالات بدل رہے تھے، لوگ بدل رہے تھے۔ کہا یہ گورنر صاحب کو واپس لیجیے آپ، ان کے اندر 4 بڑی شکایتیں ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ چل کر کے گئے حمص۔ حضرت عمر کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے روتا تھا کہ سعید بن عامر کے بارے میں جو شکایت آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹا ثابت کر دے۔ کیا مقام ان کا میرے دل میں ہے، ہمارے اکابر میں سے ہیں، ان کے بارے میں یہ شکایت آئی ہوئی۔ ان کی شکایت نمبر 1 یہ تھی کہ رات میں کوئی کچھ بھی بولے رات میں نکلتے ہی نہیں۔ دوسری شکایت ان کی یہ تھی کہ صبح وہ دیر گئے نکلتے ہیں، فجر کے بعد جب آ جاتے ہیں گھر تو دیر گئے نکلتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ تھی کہ مہینے میں 1 دن تو بالکل کسی کے لیے کچھ نہیں جواب دیتے، کوئی بھی آ جائے۔ اور آخری شکایت ان کے بارے میں یہ تھی کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ تو ایسا خلیفہ، ایسا گورنر آپ نے بھیجا ہے۔ گئے تو لوگوں کو بلایا، ساری مجلس لگی، کہا سعید بن عامر آپ کے بارے میں 4 شکایتیں ہیں، بتائیے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں دل میں یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھرم رکھ لے میری، کاش کی یہ باتیں جھوٹی ہو جائیں۔ پہلی بات جب پیش کی گئی کہ رات میں آپ نکلتے نہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ تو سعید بن عامر نے کہا کہ میں نے اس کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھا تھا، لیکن آج جب یہ عوام کا معاملہ ہے تو مجھے کہنا پڑتا ہے اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہتے ہوئے۔ میں نے دن عوام کے لیے رکھا ہے اور رات میں نے اپنے رب کے لیے خاص کی ہے۔ میں رات میں اپنے رب کے سامنے اٹھ کر کے ناز و نیاز کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے رب کے لیے ہی رہے۔ راوی لکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا شکر ہے کہ ایک چیز تو ختم ہوئی اور بھرم میرا باقی رہا۔ صبح دیر سے اٹھتے ہیں یہ، تو اس کے بارے میں ہر تفصیل ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا کہ میرے رب کے درمیان تھا، لیکن میں بتاتا ہوں یہ کہ میرے پاس خادم نہیں ہے تو میں روٹی گوندھ کر کے، آٹا گوندھ کر کے چھوڑ دیتا ہوں، جب خمیر اس میں اٹھتا ہے کچھ دیر کے بعد تو اس کے بعد میں روٹی بناتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ آپ مہینے میں 1 دن نہیں نکلتے باہر، تو انہوں نے کہا یہ بات بھی میرے رب کے درمیان تھی، لیکن امیر المومنین میرے پاس 1 جوڑا کپڑا ہے،
میں اس کو دھو کر کے سوکھنے کے لیے ڈالتا ہوں. یہ کوئی بے صفی کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ساری سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اور میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جاتا ہوں جہاں بے پردگی نہ ہو، چادر وغیرہ اوڑھ کر کے. جب یہ سوکھ جاتا ہے تو پھر میں پہنتا ہوں اور پورے مہینے اس کو چلاتا ہوں کسی طریقے سے. اور آخری بات جو کہی وہ بہت عظیم ہے. کہا بیماری کا علاج کیوں نہیں کراتے؟ مرغی کے دوڑے پڑتے ہیں، بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہو. کہا یہ بات بھی بہت ہی اہم ہے، بہت پرانی بات ہے. میں ایمان نہیں لایا تھا تو حضرت خبیب بن عدی، ان کو مشرکین نے پکڑ لیا اور ان کو قتل کرنے کے لیے مسجد تنعیم کے پاس لے گئے. مسجد عائشہ جہاں اس وقت ہے، تنعیم کے پاس لے گئے. مسجد تو بعد میں بنی. لے کے گئے وہاں. کلاڑی کوئی لیے ہوئے تھا، کوئی چھری لیے ہوئے تھا. تو ان سے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو اگر تم اجازت دو. حضرت خبیب پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے موت کی سزا کے نافذ ہونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھی اور ہلکی نفل پڑھی. اس کے بعد مسکرائے. تو مشرکین نے کہا ہنستے ہو؟ جان تمہاری لالے میں پڑی ہوئی ہے، تم مسکراتے ہو؟ کہا مسکراتا ہوں تمہاری جرات پر، مسکراتا ہوں تمہارے گناہ کی ڈھٹائی پر، اور مسکراتا ہوں اللہ رب العزت کے تحمل پر کہ تم کو چھوٹ دی ہوئی ہے. اس کے بعد پل پڑے ہو، کسی نے کلاڑی سے، کسی نے چھری سے ٹکڑے ٹکڑے جسم کے کر دیے. امیر المومنین، میں جب وہ منظر دیکھ لیتا ہوں تو غشی کھا کے گر جاتا ہوں. آج بھی غشی اس بات پر کھاتا ہوں میں، مجھے غشی اس بات پر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ پوچھے گا کہ سعید عامر تم وہاں کھڑا تھا، تم نے مدد کیوں نہیں کی؟ تو عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہو جاتی ہے میرے المومنین. دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت دلوں کو بدلنے والا ہے. اس سے زیادہ ہم یکسو ہوں، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے قوی تر ہو، اس کی توفیق مانگیں، جتن کریں ہم، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا دل بہتر ہوگا. ہم تمام اسی میں شامل ہیں اور دعا کرنی چاہیے ہم تمام کو کہ بار الہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ ایسا دل دے جو قلب سلیم ہو، قلب مطمئن ہو، قلب مخبت ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اور آپ نے تقریر کے دوران یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے اللہ سے محبت کی بات کی ہوئی، اللہ کے رسول سے حدیث میں قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں جو ہے سورہ 10 پارے کے اندر ہے، اور ان کا نام آباؤکم وابناؤکم، اس میں جو ہے آگے چل کے کہا تو اللہ کے رسول میں شامل ہے. ٹھیک ہے وہ، لیکن میں نے وہی بات کہی کہ اللہ کی محبت کے تابع ہے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم. احب الیکم من اللہ ورسولہ، وہاں اس طرح سے ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. نبی کی اتباع کی بات کریں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو محبت اللہ کے ساتھ، اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مطلوب ہے، لیکن یہ محبت بالذات جس کو کہتے ہیں، مستقل محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے. یہی بات کہی میں نے. اردو میں جواب دوں کہ عربی میں جواب دوں؟ اردو سمجھ جائیں گے آپ؟ اردو میں کرنے کا یہ کہ سب سمجھ جائیں گے، عربی میں پھر مجھے بتانا پڑے گا شاید. سوال بھی پھر اردو میں بولنا پڑے گا. یہ پوچھ رہے ہیں مل فرق بین النفس والقلب، نفس اور قلب میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک، اگر نفس الگ استعمال ہو، اس کے ساتھ کہیں دور دور تک قلب نہ ہو، تو نفس کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، قلب کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، انت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. اے اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں جو میرے دل میں ہے
لیکن آپ کے دل میں کیا ہمیں نہیں جانتا. یہاں نفس قلب کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو نفس قلب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور نفس نفس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا اس لیے کہ نفس گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قلب اور نفس کو اکٹھا کر دیا. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. بار الہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے ایسے دل سے جو ڈرے نہیں. ومن نفس لا تشبع. اور ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو آسودہ نہ ہو. تو پتہ یہ چلا کہ قلب الگ چیز ہے, نفس الگ چیز ہے. قلب کو ہم جانتے ہیں کہاں ہے, وہ ایک اس کا جگہ ہے, اس کی جگہ ہے. اس کی روحانی کیفیت ہمارے سامنے واضح نہیں ہے, اس کی جسمانی کیفیت ہمارے سامنے واضح ہے. لیکن نفس انسان کے اندر ایک ایسا عنصر ہے, ایک ایسا داعیہ ہے, ایک ایسا مادہ ہے جو انسان کو شیطان کا لقمہ تر بنتا رہتا ہے, شیطان کا آلے کار بنتا رہتا ہے, اس کا سپورٹر بنتا رہتا ہے. نفس جو امارہ ہے, نفس امارہ, وہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. امارتم بالسوء. حضرت یوسف کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. تو نفس کی 3 قسمیں تو قرآن مجید نے بیان کی. نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. کیا یہ تینوں شکلیں الگ الگ ہیں یا یہ اسٹیجز ہیں؟ اس پر بھی گفتگو کی گئی ہے. نفس عوامہ اور نفس امارہ ہی نفس لوامہ بن جاتا ہے. غلطی کرنے کے بعد آدمی نے غلطی کی, پھر وہی جس نے غلطی کرایا وہی ملامت کرتا ہے, ارے کیا کیا تم نے. یا دونوں الگ الگ ہیں؟ نفس امارہ الگ ہے, نفس مطمئنہ الگ ہے. پھر نفس امارہ الگ ہے, نفس لوامہ الگ ہے. پھر نفس مطمئنہ کیا ہے؟ تو اس پر علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ مستقل بالذات کیفیات ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ایسا اسٹیج آتا ہے کہ نفس امارہ مات پڑ جاتا ہے, نفس لوامہ بھی مات پڑ جاتا ہے, نفس مطمئنہ حاوی ہو جاتا ہے. اسی کے بارے میں کہا گیا یا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو نفس الگ ہے, قلب الگ ہے. لیکن نفس لفظ کو قلب کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے الگ, وہ انڈیویجول استعمال ہوا ہو الگ. آپ نے تفصیل سے بتایا قلب کے لیے جی قرآن اور حدیث کی روشنی, لیکن جو میڈیکل سائنس ہے وہ آج بھی جی اس کو پمپ کہتی ہے, بلڈ سرکولیشن کے لیے ہے. ہاں پمپ کرتی ہے. کوئی ذکر اور سائنس میں ہاں کہ اس کے کچھ انسان کے جذبات کا, خیالات کا, ان چیزوں کا کچھ دل کا دخل ہے. سائنس اس میں بالکل خاموش ہے. سائنس خاموش نہیں ہے, بلکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ سوچنے کا اور سمجھنے کا اور عقل کا معاملہ برین میں ہے, اس کا ایک چیمبر دل ہے. سے قلب. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ سوچنے کا, سمجھنے کا, تفقہ کا معاملہ بھی دل سے وابستہ ہے نا یہ بات. یہ مجھ سے بنگلور میں سوال کیا گیا تھا جو آپ نے بھی سوال کیا کہ جناب میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے, قرآن یہ کہتا ہے. تو میڈیکل سائنس تو بہت کچھ کہتی تھی اور وہاں تک پہنچی. ابھی ایک لیکچر میں تھا تو انہوں نے بتایا کہ جو نئی رپورٹ آئی ہوئی ہے ابھی وہ یہ بتاتی ہے کہ عقل, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, حق و باطل میں تمیز کرنے کی یا اچھائی اور برائی میں برین نہیں کرتا, اعصاب کرتے ہیں. اعصاب جی. تو برین کے بارے میں اب تک کہا جاتا تھا, لیکن اب جو نئی ریسرچ آ رہی ہے وہ بتاتی ہے کہ برین نہیں ہے اس میں, اصل اعصاب ہیں, اور وہ تو سگنلز وہاں دیتے ہیں, اصل اعصاب ہیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ سب سے مضبوط اعصاب دل ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ سائنس اسی طرف جا رہی ہو, ریسرچ از گوئنگ آن. بہرحال یہ اللہ کی تخلیق ہے اور اس پر عرب اسکالرس بھی لکھ رہے ہیں, اور 2-3 ویب سائٹ میرے سامنے کھلی ہوئی تھی, میں اسی پہ پڑھ رہا تھا کچھ دیر پہلے. لیکن جو بات قرآن نے کہہ دی ہے وہ وہی اٹل ہے, وہی صحیح ہے, اور انشاءاللہ العزیز یہ بات ثابت ہو جائے گی آگے کے دنوں میں. مولانا تطہیر اور تزکیہ میں فرق, یطہرہم ویزکی. تزکیہ جامع اصطلاح ہے, تطہیر کے معنی پاک کرنا ہے. لیطہر قلوبکم استعمال ہوا ہے. تطہیر کہتے ہیں پاک کرنے کو, صاف کرنے کو, خلائشوں سے, نامناسب چیزوں سے, شکوک و شبہات سے. لیکن تزکیہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ صاف کرنا بھی, پاک کرنا بھی,
اس کے ساتھ ساتھ نشو و نما دینا بھی ہے، ترقی دینا بھی ہے. تو تزکیہ جامع اصطلاح ہے، تطہیر اس سے کم اصطلاح ہے. لیکن تطہیر قلب کی جو اصطلاح ہم لوگوں نے استعمال کی تھی تو اس پر بڑی بحث ہوئی تھی کہ بھئی کیا تصوف کی طرف لے جانا چاہتے ہیں آپ. لیکن اس سے مراد یہی تھا کہ جماعت اسلامی کے ہم لوگ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ساری چیز کرتے ہیں، لیکن اپنے سے بے خبر رہتے ہیں. اپنے دل کی کیفیات پر زیادہ غور و فکر کا موقع ہمیں نہیں ملتا. اور قرآن مجید کی آیات میں تاثیر ہے، دعاؤں میں تاثیر ہے، نماز کی لذت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادھر کیا، دوسری طرف کرتے ہی نکل جاتے ہیں بعض سے لوگ. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سنت نہ پڑھیں، لیکن وہ ہستی جو دن رات مصروف رہتی تھی اس کا کیا شیوا تھا اس میں، ہے نا. تو اس لیے یہ بات اس میقات میں، اس سے پہلے کی میقات میں آئی کہ مقامی جماعتیں ہر 3 مہینے پر ایک کیمپ منعقد کریں جس میں تطہیر قلب فوکس ہو، اور حلقے سال میں ایک کیمپ ایسا کریں جس میں ذمہ داران حلقہ ہوں جس میں تطہیر قلب فوکس ہو. تو اس کے پیش نظر یہی ہے. انہوں نے ختم اللہ علیہ قلوبہم میں آپ نے فرمایا تھا کہ پھر اس پر مہر لگ جاتی ہے، پھر اس میں ایمان داخل نہیں ہوتا. حوالہ دیتے ہوئے جی جی بالکل ختم اللہ علیہ قلوبہم کہ پھر آخر میں کئی مرحلے کے بعد. لیکن مفسرین نے بتایا کہ یہ مہر کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آدمی ایمان نہیں لاتا تب تک اس کے دل پر مہر ہوتی ہے. ایمان لاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ فوراً اس کا دل کھل جاتا ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. وہ جو ایمان جو نہیں لاتا اس کا دل مہر سیل مہر نہیں ہوتا. اس کا دل آپ کہتے ہیں کھلنڈرا دل ہو سکتا ہے، غافل دل ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ایمان آ جاتا ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے. یہاں جو مختوم علیہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ مہر لگ جاتی ہے، یہ وہ دل ہے کہ بات بتائی گئی، سمجھائی گئی، سب کچھ ہوا، لیکن اناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، کچھ اور اسباب کی وجہ سے وہ سمجھ کر کے بھی نہیں ماننا چاہتا. جیسے ابو جہل نے اخنس نے اس سے پوچھا وہ کون کھڑے ہیں میدان جنگ میں، تو کہا کہ کس کی بات کرتے ہو، محمد کی؟ کہا ہاں. کہا ان کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ اللہ کا سچا پکا نبی ہے، اعتراف رسالت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اخنس نے پوچھا کہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو کہا قسم خدا کی یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا ٹخنا بلال کے ٹخنے سے مل جائے. ایک گوری چمڑی ہے اور ایک حبشی، محمد نے تو سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. یہ مختوم علیہ دل ہے. سمجھنے بوجھنے کے بعد، وہ حق واضح ہونے کے بعد بھی نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ بغض کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ رب العزت سارے راستے اوپن کرنے کے بعد جب آدمی اپنے اوپر خود ہی واجب کر لیتا ہے جہنم، تب اس کے دل کو مہر لگائی جاتی ہے. تزکیہ نفس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں؟ تزکیہ نفس کا ایک حصہ، ایک شعبہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. HRD جو اس وقت چل رہی ہے وہ تربیت کا حصہ ہے. ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے تاکہ وہ کام بہتر انداز سے انجام پائے. تو تزکیہ کے اندر نشو و نما، ترقی، ڈیولپمنٹ اس کا ایک بڑا حصہ ہی ہے. تو یہ اس کا جز ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ حضرات کے سوالات کچھ ختم ہو گئے ہوں تو ایک دو بات. جی ایک سوال جی. ذکر اور تسبیح میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں ایک ہی معنی ہیں؟ تسبیح ذکر کی ایک شکل ہے. سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے. ذکر کا ایک شکل، ایک مظہر. دیکھیے ایک چیز میری رہ گئی، میں اس کو بھی تھوڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں. تھوڑا سا ٹائم بچا ہوا ہے. دل کو اگر آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہتر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، تو 3 کام کرنا چاہیے. اور ابن قیم نے اس کو لکھا ہے: کم کھانا، کم سونا، کم بولنا. جی تقلیل طعام، تقلیل کلام، وہی قلت الطعام، یا آپ اس کو کہیے کہ آپ قلت الطعام، قلت الکلام، قلت النوم. سقراط سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ استاذ کم کھانے کے بارے میں تو آپ نے جو بتایا تو وہ سمجھ میں آ گئی بات،
کم کھاؤ تو ٹھیک رہو. یہ کم بولنے کے بارے میں کیوں آپ نے کہا؟ تو راوی لکھتا ہے کہ سقراط سر جھکا کے عام طور پر خاموشی رہتا تھا، سوچنا، غور فکر کرنا. سر اٹھایا اور کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کان 2 دیے ہیں کہ زیادہ سنا جائے، زبان 1 دی ہے کہ کم بولا جائے. پھر سر جھکا لیا اس نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولو تو ٹھیک بات بولو ورنہ خاموش رہو. کم بولنا. لیکن جماعت اسلامی میں اس پر عمل مشکل ہے. ہم ہر جگہ زیادہ بولتے ہیں. تو خیر اس مفہوم میں لیں کہ اچھی چیز بولنے کی کوشش کریں. اس پر تو میرے خیال سے کوئی آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہے. کم کھانا. کم کھانے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث آپ فرماتے ہیں ابن آدم اگر چاہتا ہے کہ تندرست رہے، اس کی پیٹھ صحیح رہے، تو فرمایا کہ لقیمات یقمن صلبہ، چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو صحیح رکھیں. لقمہ کہتے ہیں بڑے لقمے کو، لقیمہ کہتے ہیں چھوٹے لقمے کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے لقمے کھاتے تھے، اسی لیے 3 انگلیوں سے کھاتے تھے. جب آدمی چھوٹا لقمہ کھائے گا تو 3 ہی انگلی استعمال ہوگی. بڑا لقمہ کھائے گا تو پورا استعمال ہوگا، 4 انگلی استعمال ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اگر تندرست رکھنا چاہتا ہے تو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو یقین صلبہ ہو. آگے فرماتے ہیں اگر وہ کھانا ہی چاہتا ہے، نہیں ماننا چاہتا، اس پر قناعت نہیں ہوتی، اس کو صبر نہیں ہوتا، تو 1 حصہ کھائے، 1 حصہ پانی کے لیے، 1 حصہ نفس کے لیے، سانس کے لیے، یعنی 1/3 کھانا ہے. وہ بہت مشہور چیز ہے نا کہ کسی نے حکیم بھیجنا چاہا کہ حکیم ہم بھیج رہے ہیں آپ کو. کہا حکیم کس لیے؟ کہا کہ بیمار کے علاج کے لیے. تو کہا یہ کسی دوسرے جگہ بھیج دیجیے آپ، ہم لوگ کو بیمار ہی نہیں پڑتے، اللہ کا فضل ہے. بھوک رہتے ہی اٹھ جاتے ہیں، دسترخوان سے بھوک رہتے ہی اٹھ جاتے ہیں. جماعت اسلامی میں بھی اس پہ عمل بہت مشکل ہے. میں نے 4 اسٹیٹ کا دورہ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں بہت کم کھاتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کم کھاؤں. 4 صوبے کا دورہ کیا، لیکن کہیں ایک آدمی نہیں ملا جس نے یہ کہا کہ کم کھا رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں آپ. ارے اتنے پر، ارے اور لیجیے، ارے بالکل خراب بات ہے بھائی، آپ کھاتے ہی نہیں فلاں. تو جب یہ حدیث سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں بھائی بات تو ٹھیک ہے لیکن بہت مشکل ہے. میں اس کو دوسرے انداز سے لیتا ہوں جو لکھا ہے ابن قیم وغیرہ نے. آدمی اگر زیادہ کھانا کھاتا ہے تو اس کی پوری آنتیں ورک کرتی ہیں. یہاں ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ اس کے ڈاکٹر الگ ہیں. کیلوریز جو ہوتی ہیں نا، کتنی کیلوریز چاہیے؟ پورے جسم کو توانا رکھنے کے لیے 24 گھنٹے میں صرف 2 کیلے کافی ہیں. کیلوریز مل جاتی. نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایک بات ہوں 2 کیلے میں پوری کیلوریز مل جاتی ہیں، یہ ڈاکٹر بولتے ہیں. یعنی 2 روٹی کافی ہے. بہت کھانا چاہتے ہیں تو 2 روٹی صبح، 2 شام، 2 دوپہر. چاول نہیں کھانا، روٹی 1 کم کر دیں. جسم مثال کے طور پر 5 واٹ کا ایک بلب جلتا ہے اور بہت کم اس کو لائٹ چاہیے. ہم اس کو 500 واٹ اس میں سپلائی کر دیں، 1000 واٹ اس میں سپلائی کریں تو ہوگا کیا؟ یہ جو ہماری رگیں ہیں جسم کو دماغ تک جاتی ہیں، باریک رگیں، اس میں کرنٹ بہت معمولی سپلائی ہوتا ہے. تو ہم کو جتنا ملنا ہے اس کا 4 گنا 5 گنا ہم کھاتے ہیں. تو ہمارا جو معدہ ہے وہ بیچارہ بہت مشکل میں پڑ جاتا ہے. تو جب وہ ورک کرتا ہے تو بخارات اٹھتے ہیں، جس کو آپ گیس کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں. بخارات اٹھتے ہیں تو دماغ پر جاتے ہیں، اور دماغ پر جب جاتے ہیں وہ تو آدمی کو سوچنے اور سمجھنے اور غور فکر کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. ایسے لوگ تہجد کی نماز میں بہت پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. جب وہ اٹھتے ہیں رات میں تو پہلے تو انہیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ بخارات کا عمل جاری ہے. 2-4 لقمے اگر کھا کے آدمی سوتا ہے شام میں تو وہ چاہے 1 بجے اٹھ جائے گا، چاہے 2 بجے چاہے اٹھ جائے گا، 3 بجے چاہے اٹھ جائے گا. نیند تو اچھی آئے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی جو ہوتی ہے نا، اب پتہ چلا کہ ہمارے دل میں اللہ کے ذکر کا ایک چپ لگا ہوا ہے لیکن نیٹ ورک ہی نہیں پاتا.
تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ, نماز پڑھنے سے کیا فائدہ, پتہ نہیں کیا مانگ لو اپنے لیے الٹا سیدھا, ہے نا حدیث یہ. تو جو لوگ کھانا مختصر کھاتے ہیں وہ رات میں 1 بجے چاہیں 2 بجے چاہیں 3 بجے چاہیں وہ اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز کر سکتے ہیں. تو زیادہ کھانے والے تہجد پڑھنا مشکل ہے, ٹھیک ہے, یہ بات لکھی گئی ہے. تو اگر ہم کم کھانا کھائیں تو نشاط رہے گا, کبھی سستی نہیں آئے گی, گیس کی بیماری نہیں ہوگی. ایک امیر حلقہ ہمارے زیر علاج ہیں اور انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ٹھیک ٹھاک زندگی گزر رہی ہے اور ان کی بیوی بہت خوش ہے. یہ تو موٹے ہوتے چلے جا رہے تھے, دن میں رات میں بھی پریشانی, دن میں بھی پریشانی, 2 روٹی صبح 2 دوپہر 2 شام اور دن میں کچھ پھل کھا لیا, بہت آرام سے ہیں. کھانا بھی ذائقہ دار ہونا چاہیے صاحب. ذائقہ دار کھانا. اب بتائیے, دیکھیے آپ ڈاکٹر ہیں, بہت ساری تفصیلات نہ بیان کیجیے نہیں تو لوگ تو رغبت ہی نہیں پیدا ہوگی. چلیے اس پر بھی آپ کسی حد تک تیار ہو جائیں گے, لیکن کم سونا. میڈیکل سائنس کہتی ہے 8 گھنٹہ سونا چاہیے, نہیں سوئیں گے تو پاگل ہو جائیں گے. یہ بھی کوشچن ہوا ہم سے, حدیث آپ بیان کرتے ہیں کم سونا, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ منیمم 6 گھنٹہ, 8 گھنٹہ سوئیں تو زیادہ اچھا ہے. یہ بات تو ہم بیان کر رہے ہیں, یہ بات لکھی پڑی ہے میڈیکل سائنس کی کہ 6 سے 8 گھنٹہ لازماً سونا چاہیے ایک صحت مند جسم کے لیے. بہرحال لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر کے شام تک اور آپ کے صحابہ مصروف رہتے تھے. قرآن جس کے لیے کہتا ہے وَلَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے زندگی میں تو بڑی مصروفیت ہے. سبحن کہتے ہیں سوئمنگ کو, تیراکی. تیراکی میں جیسے ورزش ہوتی ہے مستقل, ایسے آپ دن بھر کام کرتے ہیں. جو شخص دن بھر مصروف ہوگا فزیکل پوائنٹ آف ویو سے, رات میں جیسے ہی بستر پر جائے گا اس کو ساؤنڈ کی سلیپ ملے گی. مرغا کھا کر کے کاغذ قلم چلانے والوں کو ساؤنڈ سلیپ نہیں مل سکتی. اس لیے فیلڈ ورک ضروری ہے. غربا مساکین, یتیم, لاچار, مجبور, مستحقین کے لیے دوڑنا ضروری ہے, لوگوں کے درمیان رہنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے دل کے دھڑکن تھے, تو فرمایا کہ دن بھر اگر آپ رہیں گے تو شام کو آپ کو ساؤنڈ سلیپ ملے گی, اور ساؤنڈ سلیپ اگر 2 گھنٹہ بھی مل گئی تو کافی ہے, 8 گھنٹے پر بھاری ہے. قرآن کیا کہتا ہے وَقَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, رات میں وہ کم سوتے ہیں اور صبح کو استغفار کرتے ہیں. تو دن بھر اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کو خوش کرنے کے لیے مصروف ہیں تو آپ کو اور ہم کو ساؤنڈ سلیپ ملے گی. کھانا کم کھا رہے ہیں تو ادھر صبح بھی اٹھ جائیں گے آرام کے ساتھ. تو یہ چینجنگ جب تک نہیں آئے گی, اصل کیا ہے نا, زیادہ کھاتا ہے جب آدمی, زیادہ سوتا ہے جب آدمی, تو اس کا دل بوجھل ہو جاتا ہے, اور دل سے وہ چیز نہیں ہو سکتی جو بڑے بڑے کام کے لیے مطلوب ہے. بہرحال اس پر غور کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ العزیز.